پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ جاری و ساری ہے. کارکنوں کی بڑی تعداد عمران خان کی قیادت میں اسلام آباد کی جانب گامزن ہے. میرے ساتھ سلمان دورانی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس ٹائم آن گراؤنڈ سچویشن انہوں نے کیسے دیکھی اور لاہور کی کیا سچویشن ہے. السلام علیکم سلمان. وعلیکم السلام اسماعیل. بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے. مجھے بتائیں کہ کیا سچویشن آپ نے دیکھی, آپ نے آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی ہے, سارا دن آپ وہیں پہ رہے ہیں, کیا صورتحال آپ کو نظر آئی؟ اسماعیل بہت شکریہ. آج ہم صبح سے جو ہے فیلڈ میں موجود تھے. بتی چوک پہ جو ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہاں انہوں نے جمع ہونا تھا اور وہاں سے انہوں نے آگے بڑھنا تھا. وہاں تک جس وقت ہم وہاں پہنچے صبح, اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ سب سے پہلے جو خواتین اور بچے جو ہیں ان کی بڑی تعداد ہم نے وہاں دیکھی. اس کے بعد جس وقت ریلیاں آنی شروع ہوئیں تو پولیس نے وہاں ایک پورا انتظام کر رکھا تھا کہ جی اب اس کو ہم نے وار زون بنانا ہے. تو آج لاہور میں جو وار زون ایریا تھا وہ تھا بتی چوک. اس سے پہلے جو سیکٹریٹ میں انہوں نے روکا, اور ان تمام چیزیں رکاوٹیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں آج لاہور میں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لاہور آج جو ہے وہ جنگ کا میدان بنا ہوا تھا. اور اٹ واز سو انفارچونیٹ. میرے بیڈ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ لائف کے, ان میں سے آج کا دن جو ہے وہ تھا جس کو میں کہتا ہوں, اور اٹ واز یہ ہونا نہیں چاہیے. یو سیڈ بیڈ ایکسپیرینسز. کیا آپ کے ساتھ خود کچھ زیادتی ہوئی وہاں پہ, یا پھر لوگوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی؟ وائی واز اٹ سچ اے بیڈ ایکسپیرینس؟ دیکھیں, اس سے پہلے ہم نے بہت سی سیاسی پارٹیوں کے جو لانگ مارچز ہیں, احتجاج ہیں, وہ کور کیے ہیں, لیکن آج جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ مختلف تھا. آج فیملیز آئی تھیں, بچے آئے تھے, خواتین آئی تھیں, اور وہ لوگ جو کہ ڈیسنٹ اور رسپانسبل شہری ہیں اس ملک کے, وہ شامل تھے. ان کے ساتھ لاٹھی چارج, ان کو اٹھا کر آپ لے کر جا رہے ہیں, ان کے سر پھاڑ رہے ہیں, ان کے جسم سے خون رس رہا ہے, اور ان پہ آپ شیلنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں لگا کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ شہری نہیں ہیں, لیکن آج کچھ عجیب لگا کہ ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, اور ہمارے جو مہذب شہری ہیں اس ملک کے, ان کے ساتھ آج جو کیا پولیس نے جس طرح سے, وہ کچھ اچھا رویہ نہیں تھا. اور کچھ پولیس اہلکار سے میری بات بھی ہوئی ہے, وہ بھی بیچارے مجبور ہیں کیونکہ ان کو آرڈرز ہیں گورنمنٹ کے. اصل سوال جو ہے وہ گورنمنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اسماعیل, کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے استعمال کر رہی ہے پولیس کو, اور پھر پوری جو مشینری ہے حکومتی اس کو ایک مارچ کو روکنے کے لیے. اچھا, مارچ تو ایک آئینی حق ہے. آپ نے پولیس کی بات کی کہ بڑی زیادتی کر رہی ہے. پولیس کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ شیشے توڑ رہے ہوں, مطلب جتنے بھی یہ ظلم ہو رہے ہیں ان کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں؟ 200-400 لوگوں کے لیے آپ نے میرا خیال ہے 2-4 ہزار شاید آنسو گیس کے آپ نے شیل خالی کر دیے ہیں. مطلب کچھ سمجھ بھی نہیں آیا. تو پولیس یو سیڈ کہ آبویسلی یہ تو کہنے کی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ نون لیگ نے پولیس کو ہمیشہ سے ایکسپلائٹ کی, اپنے من پسند آفیسرز انہوں نے لگائے ہیں, اپنی تعیناتیاں کروا کے اب یہ ان کو یوز کر رہے ہیں. تو کیا اس میں سچویشن ہو سکتی؟ بڑی ایک غلط سی یہ انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. ایک اور چیز آپ نے کہا یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے. I beg to disagree over here because this is not the first time that this is happening. 2014 کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہی کچھ انہوں نے کیا تھا اور پولیس کو اسی طرح استعمال کیا تھا. یہی گلو بٹ تھے جو کہ آ کے یہی سب کارروائیاں کر رہے تھے. تو 7-8 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہی ایک لائن اختیار کی گئی ہے. کیوں کچھ اس میں چینج نہیں آیا؟ آج جو میں نے کہا کہ مختلف دیکھا, آج میں نے ان فیملیز اور ان لوگوں کو پولیٹیکلی چارج دیکھا, ویل انفارم دیکھا, موٹیویٹڈ دیکھا. یہ عین اس وقت پہ بھی جس وقت وہ گرفتار کر کے پریزن وین میں لے جائے جا رہے تھے. آپ یقین نہیں کریں گے, ایک جس وقت شہری کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا وہ بول رہا تھا کہ میرا بھائی خود جو ہے وہ پولیس میں ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پولیس کو, لیکن اگر یہ پولیس ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہی ہے تو مجھے سوال اٹھانے دیجیے کہ کل جو ایک پولیس اہلکار شہید ہوا تھا اس کے بچوں کا کیا قصور تھا, وہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمدردی کر رہا تھا وہ شہری. تو یہ لوگ جانتے ہیں, یہ لوگ ویل انفارمڈ ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں حکومت کے رویے اور پھر جو مقتدر حلقے ہیں ان کی خاموشی, جو پر اسرار خاموشی ہے, اس پہ بھی سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ اس ملک کے شہری ہیں, ان کو اس ملک میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے کا حق ہے, مکمل حق حاصل ہے. تو مجھے آج جو ہے وہ ایکسپیرینسز جو تھے میں نے آپ سے شیئر کیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب سچویشن جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. آج عدالتوں نے بھی
بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. بٹ آئی فائنڈ کہ مجھے اس میں تھوڑا سا جو مسئلہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز پہ فوکس کیا گیا تھا عدالتی احکامات کے اوپر کہ دے ہیو اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ تمام جو وہ پرزنرز جتنے بھی آپ ہیں ان کو چھوڑ دیں. اس چیز پہ فوکس نہیں کیا گیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دے. اگر تو اس فیصلے میں اس چیز کا ذکر ہوا بھی ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام رکاوٹیں ہٹا کر جو ہے وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے. بظاہر نظر نہیں آتا کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ریونج لینے کے چکر میں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں اس وقت تو حکومتی جو مشینری ہے وہ اس وقت آئین اور قانون کی مکمل دھجیاں ادھیڑ رہے ہیں. احتجاج کی آپ نے بات کی کہ احتجاج تو آئینی حق ہے. ڈو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی کہ نون لیگ جو ہے وہ یہ ایک لانگ مارچ کو اس لیے اس حد تک ایگریویٹ کر کے اس چیزوں کو ایسکلیٹ کر کے اس کو خراب کر رہی ہے سو دیٹ ایونچولی ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور آرمی از باؤنڈ ٹو ٹیک اوور. آرمی کو اتنا پریشرائز کر دیا جائے کہ وہ ٹیک اوور کر لیں سو دیٹ نون لیگ کو ایک سیف ایگزٹ مل جائے, وہ سیاسی شہید بن جائے, پولیٹیکل مارٹرز بن کے وہ اپنی جتنی بھی ناکامی ہیں اور اب تک جو ان کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور ان کی سیاست کا جنازہ شاید نکل سکتا ہے, اس پاسبلٹی کو ختم کر کے, ان پرابیبلٹیز کو کرٹیل کر کے, ان ڈینجرز کو وہ اپنے نئے الیکشنز کے لیے اپنا کوئی چانسز بڑھا لیں. ڈو یو تھنک دیٹس اے پاسبلٹی؟ اسماعیل, دیر از اے پاسبلٹی بٹ ہم اس پاسبلٹی کو مائنس اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے رویے, حکومتی رویے خاص طور پہ جب اس طرح دیکھنے میں آتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیشہ احتجاج کرنے والوں کو ہوتا ہے. تو اس بار بھی ہم اس کو اس طرح سے ہی لیں گے جس طرح سے آج شہریوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, ان کا خون بہایا گیا, گرفتار کیا گیا. تو اس تمام کا کریڈٹ جو ہے وہ اس وقت بظاہر آپ خود بھی دیکھ لیں کہ سینیریو جو عوام ہے وہ ایک پورا امپیکٹ بن گیا ہوا ہے. جو پہلے شاید کم تھی انٹینسٹی, اب وہ انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. اب جو عوام کا غصہ ہے, جو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بھی ہوں گے وہ بھی اس چیز کی مذمت کریں گے کہ یہ غلط ہوا ہے. اور آج میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں, ہم نے جو فیلڈ میں دیکھے وہ پولیس اہلکار اپنی جو وردی میں تھے وہ کم تھے. ان لوگوں نے اپنے جو گلو بٹ ہیں وہ بلوائے ہوئے تھے اور ہر طرح کا شہری جو کہ بالکل حلیے سے پولیس والا لگ ہی نہیں رہا تھا, ان کو بھی جو ہے وہ سہولیات لیں اور شہریوں کو شہریوں پر برسایا. اور یہ غلط ہم نے دیکھا, لیکن یہ اسٹریٹجی نہیں چلے گی. آپ نے کہا کہ یہ نون لیگ کا جنازہ نکل سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا جنازہ نکل چکا ہے. آج جو انہوں نے لاہور میں کیا, آج جو انہوں نے ملک بھر میں کیا احتجاج کو روکنے کے لیے, اس کی مثال ہم نے پچھلے کئی سال تک نہیں دیکھی تھی. تحریک انصاف نے بھی, حتیٰ کہ ان کے نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, جے یو آئی ایف کے الگ الگ جلسے جو تھے, الگ الگ لانگ مارچز تھے, ان کو سپیس دی اور ان کو وہاں آنے دیا, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو یہ ایک غلط جو ہے وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جس کا جو سارے کا سارا کریڈٹ ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو جاتا نظر آتا ہے. کریڈٹ آپ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں, بٹ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے چیزیں جو تھیں وہ تھوڑی سی مسڈ مینج تھیں, اسی وجہ سے شاید کارکنان کی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ لاہور شہر سے باہر نہیں نکل سکی اور یا باقی ایریا سے بھی نہیں نکلی. ان کو موبلائز اس طریقے سے نہیں کیا گیا بیکاز کمیونیکیشن گیپ تھا ایک, اور لانگ مارچ کی جو ڈیٹ دی گئی وہ بھی شاید تھوڑی سی جلدی دے دی, صرف 2 دن کا وقت دیا گیا. What do you have to say in this regard? اسماعیل دیکھیں, ایک تو احتجاج جب ہوا کرتے ہیں اس میں سرٹینٹی کا ہم جو پوائنٹ ہے وہ اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے کیونکہ احتجاج خود ایک انسرٹن چیز ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ حکومت پاور مقتدر حلقوں کے خلاف اگر آپ کر رہے ہیں احتجاج تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کارکنان, رہنما جنہوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے احتجاج, ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں. ڈاکٹر یاسمین خالد آپ کے سامنے رات کو جو ہے وہ میاں محمود رشید صاحب کو اور دیگر رہنما جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا. بہت سارے جو ہے وہ چھپ چھپا کے اس کو جاری رکھتے نظر آئے ہمیں. لیکن اس میں اگر ہم یہ پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ رہنما خود جو ہے وہ ویلنگ نہیں
نہیں تھے، تو میرا نہیں خیال کہ اس ایلیمنٹ کو زیادہ ہمیں کر کے اس کو مکمل ایک تسکین کا بنا لینا چاہیے. یہ سارے کا سارا اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کی گرفتاریاں، چھاپے، یہ وہ جو خوف و ہراس کی ایک فضا بنائی ہوئی تھی، ہم اس پہ اس چیز کو کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ احتجاج کی کوئی شکل نہیں ہوتی یا احتجاج پہلے سے کوئی پلان نہیں ہوتا، پہلے سے اس چیز کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. اور خاص کر اس صورتحال میں جس صورتحال میں یہ جو انہوں نے کیا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ نے، جس طرح سے بغیر وارنٹ کے آپ نے گھروں پہ چھاپے مارے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ کئی ہزار پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں آپ نے بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں رکھے ہوئے ہیں یا کسی نامعلوم جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے یا صرف سوال اٹھ رہے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. سر کوئی جواز نہیں بنتا. بہت شکریہ سلمان درانی آپ کے ٹائم کا. اٹس سیف ٹو سے کہ ڈے 1 کے اندر اٹس این ایون سچویشن آن بوتھ سائڈز، اور دیکھنا ہی باقی ہے کہ اسلام آباد کی جانب جو سارا قافلہ رواں دواں ہے، جو لانگ مارچ جاری ہے، آگے جا کے کیا ہوگا. ول کیپ برنگنگ یو مور اپڈیٹس فرام ایوری سنگل ڈے. اینڈ دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مذمت کرتے ہیں جو کچھ غلط ہوا، اور دعا اور امید یہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہے وہ بہتر ہو جائے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ فرام دا کورسپونڈنٹ.pk. Until next time, stay tuned. جی اللہ حافظ.